السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے ٹائپس آف وربس کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 11 کے کورس میں موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال مختلف قسم کے وربس کا، جیسے کہ لنکنگ وربس، فائنائٹ وربس اور نان فائنائٹ وربس. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں کائنڈز آف وربس یعنی وربس کی اقسام. ورب کہتے ہیں ایکشن ورڈز کو، یعنی ایسے الفاظ جن کی مدد سے کسی کام کے متعلق پتہ چلتا ہو. تو اس ویڈیو میں ہم وربس کی جس قسم کے متعلق پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے لنکنگ وربس. لنکنگ وربس ایک جملے کے اندر سبجیکٹ کو لنک کرتے ہیں ایڈیشنل انفارمیشن کے ساتھ، یعنی اضافی معلومات کے ساتھ. یعنی گفتگو یا تحریر کے دوران اگر کسی جگہ، شخص یا چیز کے متعلق کوئی اضافی معلومات دی جاتی ہے تو اس اضافی معلومات کو اس جملے میں شامل کرنے سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے لنکنگ ورب. یہاں ایک اور اہم بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ لنکنگ ورب کا کام صرف سبجیکٹ کو اس کی ایڈیشنل انفارمیشن کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا ہوتا ہے اور یہ کسی عمل کو ظاہر نہیں کر رہا ہوتا. حالانکہ یہ ایک قسم کا ورب یا ایکشن ورڈ کہلایا جاتا ہے، تو اس لیے اسے لنکنگ ورب کہتے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک لنک کا کام کر رہا ہوتا ہے. لنک کہتے ہیں رابطے کو. تو اس طرح سے لنکنگ ورب جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سبجیکٹ اور اس کی ایڈیشنل انفارمیشن کے درمیان ایک رابطہ پیدا کرتے ہیں، اور اس قسم کے جملے میں لنکنگ وربس کسی عمل کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہوتے. اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں. شی از سینسیبل یعنی وہ سمجھدار ہے. تو اس جملے میں شی کیا ہے؟ یہ کسی لڑکی یا خاتون کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک قسم کا پروناؤن ہے اور یہ اس جملے کا سبجیکٹ ہے کیونکہ اس کے متعلق کوئی انفارمیشن یا خبر دی جا رہی ہے، اور وہ خبر یا ایڈیشنل انفارمیشن کیا ہے کہ وہ سمجھدار ہے. تو اس جملے کے مطابق ہم لفظ سینسیبل کو ایڈجیکٹو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ناؤن یا پروناؤن کے متعلق انفارمیشن دے رہا ہے یا اس کے متعلق کچھ بتا رہا ہے کہ ناؤن یا پروناؤن کس قسم کا ہے. اور اس جملے میں لفظ از کا کیا کام ہے؟ لفظ از جو ہے وہ سبجیکٹ کو کنیکٹ کر رہا ہے اس انفارمیشن کے ساتھ جو سبجیکٹ کے متعلق دی گئی ہے. لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک لنک، یعنی سبجیکٹ اور ایڈجیکٹو کے درمیان یہ پیدا کر رہا ہے ایک لنک. اور چونکہ لفظ از جو ہے یہ ایک ورب ہے لہٰذا اسے ہم کہیں گے لنکنگ ورب. اس بات کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے اگر ہم لنکنگ ورب کو کمپیئر کریں آگزیلری ورب کے ساتھ. اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں آگزیلری وربس کے متعلق پڑھا تھا کہ انہیں مین ورب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مین ورب کے میننگ یا مطلب کو مکمل کیا جا سکے. تو اب اگر اسی جملے میں شی از سینسیبل کی جگہ اس ایڈجیکٹو کو نکال دیا جائے اور اس کی جگہ ایک ورب کو شامل کر دیا جائے، جیسا کہ یہ ہے لفظ رائٹنگ، تو یہ جملہ ہو جائے گا شی از رائٹنگ یعنی وہ لکھ رہی ہے. تو اب یہاں لفظ رائٹنگ جو ہے یہ ہے ایک مین ورب،
یعنی وہ عمل جس کے متعلق بات ہو رہی ہے. تو جب ہم اس جملے کو پڑھتے ہیں شی از رائٹنگ، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لکھ رہی ہے، یعنی صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہی ہے. تو اب یہاں اس جملے میں لفظ از جو ہے یہ کام دے رہا ہے مین ایکشن یا مین ورب کو اچھی طرح سے سمجھنے کا کہ اس عمل کو کس وقت کیا جا رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو موجودہ زمانے میں کیا جا رہا ہے. تو چونکہ اب اس ایگزامپل کے مطابق لفظ از جو ہے وہ مین ورب کے مطلب کو مکمل کرنے میں مدد دے رہا ہے، لہٰذا اب یہ کہلایا جائے گا آگزیلری ورب، کیونکہ اب کی بار اسے استعمال کیا گیا ہے ایک مین ورب کے ساتھ. جبکہ اس سے پچھلی اگزامپل میں اسی لفظ از کو جو کہ ایک ورب ہے استعمال کیا گیا تھا ایک ایسے جملے میں جس میں سبجیکٹ کے متعلق صرف کوئی انفارمیشن دی گئی تھی اور اس انفارمیشن اور سبجیکٹ کے درمیان لفظ از کی مدد سے لنک پیدا کیا گیا تھا. لہٰذا اس ایگزامپل کے مطابق لفظ از کہلایا جائے گا ایک لنکنگ ورب، کیونکہ یہاں یہ صرف ایک کنیکشن کا کام کر رہا ہے اور اس جملے میں عمل کا ذکر نہیں ہے. تو اگر کسی جملے میں ورب کو لنکنگ ورب کے طور پر استعمال کیا گیا ہو تو اس کا پتہ لگانے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ بھی ہے. اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. یہاں یہ دو جملے ہیں. پہلا جملہ ہے شی ٹیسٹڈ دا فوڈ، یعنی اس نے کھانے کو چکھا. تو یہاں بات ہو رہی ہے کسی لڑکی یا خاتون کے عمل کے متعلق کہ اس نے کیا کیا، اس نے کھانے کو چکھا. اب پڑھتے ہیں دوسرا جملہ. اس میں کہا جا رہا ہے the food tasted good، یعنی کھانے کا ذائقہ اچھا تھا. تو اس جملے میں کھانے کے ذائقے کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسا تھا. تو ان دونوں جملوں میں ورب ٹیسٹڈ کا استعمال کیا گیا ہے. اب اگر ہم نے یہ پتہ لگانا ہے کہ ان دونوں جملوں میں سے کس جملے میں اس ورب کو لنکنگ ورب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور کس جملے میں اسے مین ورب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس لفظ کی جگہ لفظ از کو لگا کر دیکھیں گے. یعنی لفظ ٹیسٹڈ کو ہٹا کر ہم یہاں لکھیں گے آئی ایس از. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ کیا بنا، شی از دا فوڈ. لیکن یہ تو ایک درست جملہ نہیں ہے. اسی طرح سے اب دیکھتے ہیں دوسرے جملے کو. یہاں بھی ہم ٹیسٹڈ کے لفظ کو کٹ کر کے اس کی جگہ لکھیں گے آئی ایس از. اب اس جملے کو پڑھتے ہیں the food is good، اور یہ تو ایک درست جملہ ہے. the food is good یعنی کھانا اچھا ہے. تو اس طرح سے اگر ورب کو کٹ کر کے جب اس کی جگہ لفظ اس کا استعمال کیا جائے اور اس کے بعد بھی جملہ جو ہے وہ ایک مکمل اور درست جملہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں جو ورب استعمال کیا گیا ہے وہ ایک لنکنگ ورب ہے. لیکن پہلے جملے میں لفظ اس کا استعمال کرنے سے جملہ غلط ہو گیا، لہٰذا اس میں جس ورب کا استعمال کیا گیا ہے یہ ایک مین ورب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. تو اس طرح سے اگر لنکنگ ورب کے متعلق پتہ لگانا ہو تو کیا کریں گے، اس جملے میں ہم تلاش کریں گے ورب کو اور اسے کٹ کر کے اس کی جگہ از لکھیں گے اور پھر اس جملے کو پڑھیں گے. اگر وہ جملہ غلط ہو جائے جیسے کہ یہ پہلا جملہ غلط ہو گیا تھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں استعمال ہونے والا ورب ایک مین ورب ہے، یعنی ایک ایکشن ورڈ ہے. لیکن اگر ایک جملے میں سے ورب کو کٹ کرنے کے بعد جب اس میں لفظ از لگا دیا جائے اور اسے پڑھا جائے اور اس کو پڑھنے کے بعد وہ درست جملہ ہو جیسے کہ یہ دوسرا جملہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو ورب استعمال کیا گیا ہے وہ ایک لنکنگ ورب ہے، یعنی وہ سبجیکٹ اور اس کے متعلق جو کچھ بتایا گیا ہے یا انفارمیشن دی گئی ہے ان دونوں کے درمیان کیا کر رہا ہے، ایک لنک یا ربط پیدا کر رہا ہے. بہت سے ایسے الفاظ ہیں جنہیں لنکنگ وربس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں am, is, are, was, were, has been, have been, are being, become, seem. اسی طرح سے یہ چند ایک اور الفاظ ہیں appear, feel, grow, look, prove, remain, smell, sound, taste, turn.
تو یہ لنکنگ وربس کی چند ایگزامپلز ہیں. تو لنکنگ وربس کیا ہوتے ہیں؟ لنکنگ وربس کنیکٹ سبجیکٹ ٹو ایڈیشنل انفارمیشن اباؤٹ دا سبجیکٹ. یعنی لنکنگ وربس جو ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ اور اس کے متعلق اضافی معلومات اور اس سبجیکٹ کے درمیان ایک ربط پیدا کرتے ہیں. یعنی جب کسی جگہ شخص یا چیز کے متعلق کوئی نہ کوئی انفارمیشن دی جاتی ہے یا اس کے متعلق کچھ بتایا جاتا ہے تو لنکنگ وربس اس انفارمیشن کو اس جگہ شخص یا چیز سے لنک کرتے ہیں جس کے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے. They do not express action. اور لنکنگ وربس جو ہوتے ہیں وہ کسی عمل کو ظاہر نہیں کر رہے ہوتے، وہ محض ایک رابطہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھی لنکنگ وربس کی پہچان جو کہ وربس کی ایک قسم ہے. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے، اور ساتھ ساتھ اخبار اور کتابوں میں سے لنکنگ وربس کو تلاش کر کے انہیں لکھنے کی بھی مشق کیجئے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فائنائٹ وربس کے متعلق. ورب کہتے ہیں ایکشن ورڈ کو، یعنی جس کی مدد سے کسی عمل کے متعلق پتہ چلے. کسی بھی کلوز یا جملے کا سب سے مین یعنی اہم ورب جو ہوتا ہے وہ فائنائٹ ورب کہلایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں. He ate an apple یعنی اس نے ایک سیب کھایا. اس جملے میں لفظ ہی جو ہے جو کہ ایک پروناؤن ہے ایک سبجیکٹ کے طور پر اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اسی کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا. He ate یعنی اس نے کھایا. اب یہاں لفظ ate جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جو سبجیکٹ نے کیا، لہٰذا یہ کہلایا جائے گا. اور چونکہ اس جملے میں یہی وہ خاص عمل ہے جس کے متعلق بتایا جا رہا ہے، یعنی لفظ ایٹ جو ہے یہ اس جملے کا مین ورب ہے، لہٰذا اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہے ایک فائنائٹ ورب. اور اس جملے میں لفظ ایپل جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس پر عمل کیا گیا، لہٰذا یہ ہے اس جملے کا آبجیکٹ. تو چونکہ لفظ ایٹ جو ہے یہ اس جملے کا مین ورب ہے، اس لیے ہم اس کے متعلق یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس جملے کے سبجیکٹ کے ساتھ اہم تعلق رکھتا ہے کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو کہ سبجیکٹ نے کیا ہے. اور اس کے علاوہ لفظ ایٹ جو ہے اس کی مدد سے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے آپس کے تعلق کا بھی پتہ چل رہا ہے، یعنی سبجیکٹ نے آبجیکٹ کے ساتھ کیا کیا. تو اس طرح سے فائنائٹ ورب کا سبجیکٹ کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے. اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. They painted their room یعنی انہوں نے اپنے کمرے کو رنگ کیا. تو اس جملے میں لفظ they جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس جملے کا سبجیکٹ ہے جس کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہے. they کا لفظ جو ہے ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایک پروناؤن ہے. اور لفظ painted یعنی رنگ کیا یہ ہے وہ عمل جسے کچھ لوگوں نے مل کر کیا. اور اس کے علاوہ اس چیز کا بھی ذکر اس جملے کے اندر ہے جسے پینٹ کیا گیا جو کہ ہے روم، لہٰذا یہ ہے آبجیکٹ. اگر اس جملے میں سے لفظ پینٹڈ کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس رہ جائے گا their room جو کہ ایک بالکل ہی نامکمل جملہ ہوگا جس سے کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اس جملے میں لفظ پینٹڈ لگانے سے سارا مطلب صاف سمجھ آ جاتا ہے. they painted their room. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ورب کی کتنی اہمیت ہوتی ہے ایک جملے میں، اور ایک ورب جو ہے وہ کس طرح سے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے درمیان ایک تعلق کے متعلق بتاتا ہے. اس کے علاوہ یہ وہ خاص عمل ہوتا ہے جو کہ سبجیکٹ نے کیا ہوتا ہے یا پھر وہ کر رہا ہوتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. تو لہٰذا جو سب سے اہم عمل جس کے متعلق ایک جملے میں بات کی جاتی ہے وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ یہ ہے ایک فائنائٹ ورب. اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل. She washes the dishes یعنی وہ برتن دھوتی ہے. تو اس جملے میں بھی she جو ہے یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ
اور اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈشز یعنی آبجیکٹ کے ساتھ کیا کرتی ہے، وہ انہیں دھوتی ہے. تو اس طرح سے لفظ واشز جو ہے وہ اس جملے کا فائنائٹ ورب ہے، جس کے متعلق اس جملے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو کہ کیا جاتا ہے. اب اگر اسی جملے میں لفظ واشز کو تبدیل کر کے اس کی جگہ واشڈ لکھ دیا جائے، یعنی لیٹر ایس کی جگہ اگر یہاں آخر میں لگا دیں لیٹر ڈی، تو یہ جملہ ہو جائے گا شی واشڈ دا ڈشز، یعنی اس نے برتن دھوئے تھے. سو اس چھوٹی سی تبدیلی سے اس جملے کا مطلب بدل گیا ہے، کیونکہ اب جس عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ ماضی میں کیا گیا تھا. اسی طرح سے اگر لفظ واش کے آخر سے لیٹرز ای ایس کو ہٹا کر ان کی جگہ لیٹرز آئی این جی لکھ دیے جائیں، اور اس سے پہلے اگر لکھ دیا جائے آئی ایس از، تو یہ جملہ ہو جائے گا شی از واشنگ دا ڈشز، جس کا مطلب ہوگا کہ وہ برتن دھو رہی ہے، یعنی اس وقت وہ برتن دھو رہی ہے. تو اس طرح سے فائنائٹ ورب میں تبدیلی کر کے، یعنی اس کی فارم کو بدل کر، اس کی مدد سے عمل کے وقت کا تعین کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ عمل کس وقت کیا گیا. وقت کے تعین کے لیے انگلش میں لفظ ٹینس استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائنائٹ ورب کی مدد سے ایکشن کے ٹینس کے متعلق بتایا جا سکتا ہے. یعنی فائنائٹ ورب کی فارم کو تبدیل کرنے کی مدد سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کسی بھی عمل کو پاسٹ یعنی ماضی میں، یا پھر پریزنٹ یعنی موجودہ زمانے میں، یا پھر فیوچر یعنی آئندہ زمانے میں، ان میں سے کس وقت کیا گیا یا کیا جائے گا. اور چونکہ یہ تمام انفارمیشن فائنائٹ ورب کی مدد سے ملتی ہے سبجیکٹ کے لیے یا پھر سبجیکٹ کے متعلق، لہٰذا فائنائٹ ورب کا سبجیکٹ کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے. تو ان ایگزامپلس کو سمجھنے کے بعد اب ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ فائنائٹ ورب کیا ہوتے ہیں. فائنائٹ وربس آر دوز وربس دیٹ ہیو اے ڈیفینٹ ریلیشن ود اے سبجیکٹ، یعنی فائنائٹ وربس ایسے وربس ہوتے ہیں جن کا ایک جملے کے اندر سبجیکٹ کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے. These verbs are usually the main verb of a clause or sentence. یعنی کسی بھی جملے یا clause کے اندر جو main verb ہوتا ہے وہ finite verb کہلایا جاتا ہے. ایک بڑے جملے کے اندر ایک چھوٹے جملے کو کہتے ہیں clause. تو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کے متعلق یا اس کے عمل کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس عمل کو بیان کرنے کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہی فائنائٹ ورب کہلایا جاتا ہے. تو یہ تھی فائنائٹ وربس کی پہچان. اسے اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس کے علاوہ آپ اخبار اور کتابوں میں سے فائنائٹ وربس کو تلاش کر کے انہیں لکھنے کی مشق بھی کیجئے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نان فائنائٹ وربس کے متعلق. اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں فائنائٹ وربس کے متعلق پڑھا تھا اور ان کے متعلق ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ جملے کے مین یا اہم ورب کہلائے جاتے ہیں اور ان کا سبجیکٹ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے یا خاص تعلق ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کی مدد سے ٹینس کا بھی پتہ چلتا ہے، یعنی کسی بھی عمل کو کس زمانے میں کیا گیا، پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر، یعنی ماضی، حال یا مستقبل. تو اب اگر فائنائٹ وربس کے مقابلے میں نان فائنائٹ وربس کو ڈسکس کیا جائے تو یہ ان کے بالکل الٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ کسی بھی جملے کا خاص ورب نہیں ہوتے اور ان کی مدد سے عمل کے ٹینس کے متعلق بھی نہیں جانا جا سکتا، یعنی اسے کس زمانے میں کیا گیا. تو نان فائنائٹ وربس کا سبجیکٹ سے کوئی خاص گہرا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ نان فائنائٹ وربس کو جملوں کے اندر ورب کے بجائے زیادہ تر ناؤن، ایڈجیکٹو یا پھر ایڈورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ناؤن ہوتا ہے کسی جگہ، شخص یا چیز کا نام، جبکہ ایڈجیکٹو ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو ناؤن کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتا ہے یا انفارمیشن دیتا ہے، اور ایڈورب جو ہوتا ہے یہ ورب یعنی ایکشن ورڈ کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتا ہے. نان فائنائٹ وربس کو وربلز بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ نان فائنائٹ وربس کو 3 مختلف اقسام میں بانٹا گیا ہے. پہلی ہے جیرنڈ، اس کے بعد انفینیٹیو اور پھر پریزنٹ یا پاسٹ پارٹیسپل.
تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں نان فائنائٹ ورب کی ایک ایگزامپل، اور اس جملے میں نان فائنائٹ ورب کو ایک جیرنڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جملہ ہے ہی loves camping in the woods۔ جب سیر و تفریح کی غرض سے جنگلوں وغیرہ میں جا کر خیمے میں رہا جاتا ہے تو اسے کیمپنگ کہتے ہیں۔ تو اس جملے کا مطلب ہے کہ اسے جنگل میں کیمپنگ کرنا بہت پسند ہے۔